وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں کے لشکر سے، جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اس سے کس طرح سے نجات عطا ہو۔ تو دراصل سب سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ یہ فرعون تھا کون؟ فرعون تھا کون؟ تو اور یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ مکمل اس کے ساتھ میں کہ ہوا کیا کیا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ فرعون کہاں سے آیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دراصل فرعون جو ہے نا، یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا، عطر بیچنے والا شخص تھا۔ یہ عطر بیچا کرتا تھا اور بڑا غریب شخص تھا یہ شہر اصفہان کا۔ اس نے سوچا کہ یار عطر میں تو ذرا کچھ مسئلہ بن نہیں رہا، کوئی روزی روٹی کا اچھا بندوبست نہیں ہے، ملک شام چلتے ہیں۔ یہ ملک شام گیا، وہاں پر اس نے تجارت کرنا چاہیے، لیکن کوئی خاص نفع یا اس کو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ تو پھر یہ وہاں سے ملک شام سے پھر یہ مصر کی جانب روانہ۔ مصر میں جب پہنچا تو مصر میں جا کر کے اس نے دیکھا کہ یار تربوزوں کا جو سسٹم ہے نا وہ بہت بڑھیا ہے۔ تربوز گاؤں میں سستے ملتے ہیں، گاؤں میں پلیزیں ہوتی ہیں، گاؤں میں اس کو بویا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے۔ تو بولا گاؤں میں تربوز جو سستے ملتے ہیں لیکن شہر میں بڑے مہنگے ملتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ گاؤں سے ہم تربوز خریدے جائیں اور شہر میں بیچے جائیں۔ اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے گاؤں سے تربوز خریدے اور شہر کی جانب لے کر کے چلا۔ لیکن شہر کی جانب لے کر کے چلا تو وہی مسئلہ ہے، اندھیر نگری انبوج راجا، ٹکیسر بھاجی ٹکیسر کھاجا۔ تو کیا ہے، یہ جیسے گاؤں سے مصر شہر کی جانب چلا یہ، تو شہر میں پہنچنے سے پہلے جو محصول والے ہوتے ہیں نا، جگہ جگہ چوکیے، جگہ جگہ ٹیکس والے لگے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹیکس وصولنا شروع کر دیا اس سے۔ اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو ٹیکس کے بدلے میں تربوز دیا کرتا تھا۔ مصر پہنچتے اس کے پاس صرف بازار پہنچتے اس کے پاس ایک تربوز رہ گیا۔ ایک اس نے سوچا یار بڑا معاملہ خراب ہے بھائی، تو اندھیر نگری ہو رہی ہے، یا تو اگر سمجھدار شخص ہو تو اپنی عقل کا استعمال کر کے یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ اس نے اپنی عقل کو چلایا، اور اس وقت نا مصر کے اندر کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا، قبرستان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ میں جو ہوں یہ حکومت کی طرف سے ایک کارندہ ہوں، اور مجھے جو ہے لہٰذا اس پر جو ہے عائد کیا گیا، مجھے میرے سپرد کیا گیا ہے اس کی قبرستان کی ذمہ داری کہ جو بھی دفن اسے 5 درہم دیا جائے، فی آدمی 5 درہم دفن ہونے کے لیے جائیں۔ لوگوں نے چونکہ وہاں کا ماحول اتنا خراب تھا، کوئی کسی کا پرسان حال تھا ہی، اندھیر نگری بنا ہوا تھا مصر، تو لوگ جو ہے 5 درہم دیتے، دفن کرتے اور چلے جاتے۔ اسی عرصے میں ایک کسی امیر غریب شخص کا جو ہے انتقال ہوا، وہ مرا تو اس کے پاس بھی جو ہے اس کا تو معمول تھا بھائی یہ۔ اس نے کہا کہ لیکن اس نے نا پورا پلان سیٹ کیا ہوا تھا ایک دم۔ اس نے کہا کہ بھائی فی آدمی جو ہے 5 درہم ہے، لہٰذا 5 درہم دیجیے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس سے کافی مال اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا دفن کرتے ہیں، پھر ذرا مسئلہ دیکھیں گے۔ اب بڑا کوئی ایسا نہیں بن جاتا، کوئی ہم جیسے انسان کوئی بڑا بن جائے گا، بڑا انسان تو بڑا سمجھدار بڑا عقل مند آدمی بنا کرتا ہے بڑا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دفن کر دیتے ہیں، تو تجھے دیکھنا اپنے اس شخص کو جو بھی ان کا رشتہ دار ہو اس کو دفن کر، دفن کرنے کے بعد میں پکڑ کے نا سپاہیوں کو دے دیا اسے۔ بولے جی کیا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی کارندہ سیٹ کیا گیا کیا قبرستان میں؟ بولے کوئی بھی نہیں۔ بولے تو یہ کون بیٹھا بیروبیہ؟ اس کو پکڑا اور سپاہیوں کا ہاتھ میں دے دیا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا۔ المختصر یہ جو ہے جو وہاں کا بادشاہ تھا موجودہ وقت کا، اس بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے کہا بھائی کوئی قاعدہ قانون کچھ ہوا کرتے ہیں یار، مرنے کے کون پیسے لیتا دفن کرنے کے، کچھ تو سوچتا تو۔ تو اس نے بولا کہ حضور میں کوئی وہاں سے ان سے پیسے وصول نہیں کرنا چاہتا تھا، دراصل میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں آپ سے ایسے اپوائنٹمنٹ لیتا، آپ سے ملاقات کے لیے کچھ وقت لیتا تو کوئی دیتا ہی نہیں، میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ مجھے لگا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ سے ملاقات کرنے کا، جو میں نے نقدی اکٹھا کی تھی وہ یہ رہی، ساری کے ساری اس نے بادشاہ کے پاس رکھ دی اور کہا کہ جی یہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے کچھ دنوں میں اور یہ رہے، اور جی میں تو صرف آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مصر کے جو حالات ہیں نا وہ بہت بگڑے ہوئے حالات ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی حالت یہ چند دن اگر ایسے رہا تو مصر کی حکومت فنا ہو جائے گی، تب ہو جائے گی، کوئی دوسرا ملک آ کر کے اس پہ قبضہ کر لے گا۔ تو اس نے کہا پھر بھائی کیا کرنا چاہیے، ہم دیکھ لیں گے اس کو، تو کیوں بیٹھ گیا قبرستان کے اندر؟ تو کہا حضور بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ دے دیا جائے تاکہ میں مصر کے حالات کو بہتر کر دوں۔ تو بادشاہ خوش ہوا خیر سے، اس کی عقل مندی سے، بولے یار آدمی تو بڑا چالاک ہے، سنبھال سکتا ہے، یہ عیار ہے، بڑا سنبھال سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے ایک کوئی معمولی سا عہدہ دے دیا، اسے معمولی سا عہدہ ملا نا تو یہ سیٹ ہو گیا وہاں پر۔
आमद रफ शुरू हुई, इसने जो है ना अपना अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया, कुछ अपने कारनामे इसने किए कि लोग खुश हो गए। अल-मुख्तसर ये जो है ना पूरी फौज का, आर्मी का चीफ बन गया, लश्कर का सिपह सालार बन गया कुछ वक्त में। सिपह सालार बनने के बाद में जो हुकूमत के जो रुआसा थे, जो उमरा थे, जो वज़ारा थे, उनके साथ इसने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया और बड़ा बेहतरीन जो है इसने अपने अखलाक का मुजाहरा किया। लोग इससे बड़े मुतासिर हुए और जब बादशाह मरा ना तो लोगों ने कहा कि इसे जो है फिरौन, इसका नाम दरअसल इसका नाम जो था ना वलीद बिन मुसाब बिन रैयान था, इसका असल नाम था वलीद बिन मुसाब बिन रैयान। तो लोगों ने कहा वलीद से बेहतरीन बादशाह कोई हो ही नहीं सकता। देखो एक ऐसा शख्स ही मामूली सा कोई गरीब शख्स था, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया अपने अखलाक, अपनी अक्लमंदी, अपनी जहानत के बल पे। देखिए ऐसे लोग होते हैं बादशाह के बनने के काबिल। तो लोगों ने जो है मामला किया और इसको बादशाह के तख्त पर बैठा। जैसे ही बादशाह के तख्त पर बैठा तो इसने जो नकाब पड़ा होता ना सबसे पहले उसको उतार के फेंका और अगर जब तख्त पर बैठ गया बोले सारे पावर सारी ताकतें मेरे हाथ में आ गई, बोले जी आ गई, बोले आ जाओ सारे के सारे चलो मुझे सजदा करो, मैं खुद हूँ तुम्हारा मादर अस्तगफिरुल्लाह, सारे के सारे मुझे सजदा करो चलो। अब जो नहीं माना ना उसको तो इसने कत्ल करा दिए। सबसे पहले जो इसका जो वजीर था हामान, सबसे पहले उसने इसको सजदा किया। उसके बाद में जो फिरौनी थे बनी इसराइल के अलावा, बनी इसराइल अगरचे कम उनकी अक़लियत थी मिस्र के अंदर, कम तादाद में थे, लेकिन उन्होंने सजदा करने से इनकार कर दिया। बोले खुदा वो जिसने पैदा किया तुझे सजदा क्यों करे भाई, तू तो कफन चोर आदमी, तू चंद दिन पहले तुम कब्रिस्तान के अंदर बैठा था, तुझे सजदा कैसे कर ले हम। तो अल-मुख्तसर जो है उन्होंने मना कर दिया और ये अब दो मिस्र के जो लोग थे वो दो कबीलों में बढ़ गए। एक तो कब्ती जो फिरौन को मानने वाले थे, दरअसल मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। तो वलीद बिन मुसाब बिन रैयान जैसे तख्ते सल्तनत पर बैठा तो अब ये भी फिरौन बन गया, क्योंकि मिस्र के बादशाह को जैसे यहाँ के बादशाह को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता, कहीं के वो क्या कहीं को क्या, तो वहाँ के बादशाह को फिरौन कहा जाता था उस वक्त में। जब ये तख्ते सल्तनत पर बैठा तो ये भी फिरौन बन गया। अब बनी इसराइल ने मना कर दिया मुझे सजदा नहीं करेगा। बाकी जो लोग थे कब्ती जो थे उन्होंने इसको सजदा किया, इसी तरह से ये अपनी सल्तनत करता रहा। अब इसने वो जो ख्वाब मैंने आपको तशरीह में बताया था, जो तफसीर की थी, इसने वो ख्वाब देखा। एक दिन सोया, इसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग का शोला उठा है और उसने सारे कब्तियों को, जितने फिरौन के पैरोकार थे, सबको जला करके खाक बना दिया। लेकिन बनी इसराइल का अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब सुभान अल्लाह ने बोलो सुभान अल्लाह। एक आग बैतुल मुक़द्दस से उठी है और उसने उठने के बाद सारे कब्तियों को, फिरौन के जो पैरोकार थे ना, सबको जला करके खाक कर दिया। लेकिन बनी इसराइल जो थे, जो खुदा के मानने वाले थे ना, उनका बाल भी बिखरा नहीं हुआ, बाल भी बिखरा नहीं हुआ। तो ये घबराया, सुबह उठा, बोले अरे भाई बड़ा मसला खराब, मैं तो ख्वाब से परेशान हो गया। बनी इसराइल जो मुझे मेरी पूजा नहीं करते, मुझे खुदा नहीं मानते, वो तो बच गए और मेरे मानने वाले सारे मारे गए। तो जो नुजूमी जो काहिन थे उन्होंने बताया, बोले एक बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्ते सल्तनत को पलट करके रख देगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, तख्ते सल्तनत को पलट करके रख देगा। इसने कहा अच्छा ठीक है, तो हम आप पैदा नहीं होने देंगे। तो इसने जो है कुछ अरसे के दरमियान ही, एक रिवायत के मुताबिक 12,000 नौमौलूद बच्चे, एक रिवायत के मुताबिक 70,000 नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाह 70,000 नौमौलूद बच्चे जिनको ये पता नहीं कि हम पैदा क्यों हो रहे हैं, हमारी दुनिया क्या है, हमारे माँ बाप कुछ पता नहीं, उन 70,000 बच्चों को इसने कत्ल करा दिया। और 90,000 माओं के हमल इसने गिरवाए। 90,000 ऐसे बच्चों को ख़त्म कराया जो भी दुनिया में नहीं आए थे, उन्हें ये पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें करना क्या है। ऐसे 90,000 बच्चों को, लेकिन खुदा की कुदरत ये बच्चों को कत्ल कराता रहा। और जो है जो बड़े बूढ़े थे ना, वो जल्दी जल्दी मरते चले गए। अब जो इसके फिरौनियों के जो रुआसा थे, उन्हें बड़ी फिक्र लाई। कोई बोले यार अगर सारे के सारे मर गए तो हमारी गुलामी कौन करेगा। अब फिरौन की जो खिदमत थी ना, उसमें इन्होंने अर्जी लगाई। फिरौन ने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1 साल बच्चों को कत्ल कर देते हैं और दूसरे साल में बच्चों को जिंदा रखते, लड़कियों को सबको जिंदा रखा करते थे, बोले उनको अपनी बादी बनाए। तो हुआ ये कि जिस साल बच्चों को जिंदा रखने वाला साल था ना, अल्लाह के फजल से उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। और जो साल कत्ल करने वाला साल था ना, अल्लाह का करम देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम उस साल दुनिया में तशरीफ लाए। पैदा होते फिर उनसे पंजा आजमाई शुरू कर दी। बोले तू तो मारना चाहता है, मेरा रब मुझे जिलाना चाहता है। उन्हें अगरचे तहरीकें चला दी हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे ना, वो कैसी शेर है वो कि वो चाह के मुझे जिसे रोशन खुदा करे, इस तरह से कोई शेर है। तो जो है ना, अब एक जो बांदी थी जो इनके घर पे मुसल्लत की थी, तो पता तो चल जाता है कुछ दिनों के बाद में बच्चा पैदा होने वाला। तो बांदी जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए ना,
تو چہرے کا نور الحمدللہ، سبحان اللہ، پیشانی پر نور نبوت، ہونٹوں پر مسکراہٹ، فدا ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر، فریفت عاشق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، بولے اللہ اکبر، ایسا نور تو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے نا ایک بکری کے بچے کو لیا اور اس کو ذبح کر کے خون سے کپڑے لطفت کر کے جو ہے اس نے ایک ہانڈی میں ڈبو کر کے جو باہر سپاہی کھڑے ہوئے تھے ان کو دکھا دیا، بولے ایسے ایسے میں نے اس بچے کو عمران بن یسیر کے گھر میں ایک بچہ ہوا تھا، یہ میں نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا میں نے۔ تو انہوں نے زیادہ تحقیق بھی نہیں کی چونکہ وہ فرعون کی طرف سے باندھی جو ہے متعین کی گئی تھی۔ بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو بولے دفن کرنے جا رہی ہوں، چلیے دفن کرنے گئی۔ لیکن ہوا کیا کہ نجومی جو وہاں پر ہمیشہ رہا کرتے تھے نا، اچھا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا مکار لوگوں نے انہیں پتا ہوتا ہم مکار ہیں، ڈر پڑا رہتا انہیں، ہمیشہ خدمت گزار رکھے رہتے ہیں۔ کاہن موجود تھے دربار میں، تو انہوں نے کہا کہ فرعون وہ جو بچہ تھا نا جس کی خبر ہم نے دی تھی وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور بچہ مارا نہیں گیا، وہ اس کو فکر لائی۔ اس نے کہا کہ ذرا تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی نا سختی کی اس نے، تو سپاہیوں نے کہا سارے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، عمران بن یسیر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تھا نا بس اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو تحقیق کی، سپاہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ اپنی بہن حضرت مریم کی گود میں تھے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ فرعونی لشکر ان کے گھر میں داخل ہو گیا تو کچھ ذہن میں کچھ منصوبہ نہیں دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے فرعون علیہ السلام کو اٹھایا اور تنور کے جلتے ہوئے تنور کے اندر پھینک اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنور کے جلتے ہوئے تنور کے اندر پھینک۔ سپاہیوں نے پورے گھر کی تحقیق کی، جستجو کی، اس کے بعد میں وہ چلے گئے۔ اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم نے تو بچے کو بچایا تھا اور یہاں پر بچے کے ساتھ یہ ہو کیا گیا۔ جب تنور کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو اللہ کے کرم سے موسیٰ علیہ السلام جلتے ہوئے آگ کے شعلوں سے ایسے کھیل رہے تھے جیسے پھولوں سے کھیل رہے جیسے فانوس بن کر جس کی حفاظت کو ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گویا کہ جیسے پھولوں سے کھیل رہے ہوتے اس طرح سے آپ ان کو جو ہے تنور سے نکال لیا گیا۔ اور تنور سے نکالنے کے بعد میں اب ان کی جو والدہ تھی نا، ان کی والدہ کو ایک فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے میرے بیٹے کا بچنا ذرا مشکل کام نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ میں نا کچھ کیا جائے۔ انہوں نے ایک لکڑی کا صندوقچیہ بنوائی اور صندوقچے بنوانے کے بعد میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے کے اندر رکھوایا اور رکھوانے کے بعد میں دریائے نیل کے اندر اس صندوقچے کو بہا دیا۔ اب دریائے نیل سے ایک نہر کٹ کر کے عین الشمس نام کی ایک نہر تھی جو فرعون کے پاس سے ہو کر کے گزرتی، اس نہر کے رخ کو اختیار کر لیا اور صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ نا یہ گشت کر رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے نکلا، چلو گھومنے چلتے ذرا مزے لیں۔ یہ پتا کیا تھا کہ اپنی موت کا سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ گھومنے کے لیے نکلا، سیر کرنے۔ دیکھا ایک صندوق ہے، صندوق کو سپاہیوں کے ذریعے اس نے بلوایا اور بلوانے کے بعد میں جو نا اس کو چیک کرو ذرا، چیک کیا گیا تو ایک بڑا خوبصورت بچہ اس صندوق کے اندر سے مسکرا رہا۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہوں، بولے دیکھتا کیا تیرے تخت کو تو نہیں پڑ دیکھتا کہ اللہ نے مجھے بھیجا تیرے لیے۔ تو جو ہے اس نے کہا رہے یہ وہی بچہ، اس کو قتل کرو، یہ وہی بچہ۔ حضرت آسیہ نے کہا یہ دریائے نیل کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ دیکھ تو سی ذرا، یہ اتنا پیارا بچہ بھلا کون کس کا برا کر سکتا، میں اس بچے کو پالوں گی، ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ہمارا بیٹا بن جائے اور امور سلطنت میں ہمارے کام آئے، ہماری سلطنت کو سنبھالے، اولاد بھی ہماری کوئی نہیں، ہم اس بچے کو پالیں گے۔ تو چونکہ آدمی جو ہے نا عورت کا ذرا کچھ کمزور ہو جاتا ہے، تو بولے چل اچھا ٹھیک ہے پال لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر کے جایا گیا، باندھیے وہ جو ہے دائیاں بلوائی گئی، آپ نے بھی کسی کا دودھ ہی نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے نا اپنی بہن مریم کو لگاتے تھے، بولے دیکھو ذرا بھائی کے ساتھ ہوتا کیا تمہارے۔ اس نے دیکھا کہ فرعون کے گھر میں جو ہے ایسے ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کو میں جانتی ہوں، وہ عورت دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے وہ عورت دودھ پلائے، اس کو عورت کو دودھ پلائے، بولے بلاؤ ذرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب لایا گیا اور جیسے ہی پستان منہ میں دیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نوش فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 20ویں پارے کے اندر پورا ذکر ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ سے جدا بھی کیا، جدا کرنے کے بعد میں سینے سے بھی لگایا۔ پہلے تو فری میں دودھ پلاتی تھی، اب ہر روز 1 دینار ملا کرتا تھا۔ دشمن کے گھر میں پلوایا اور ماں سے دودھ پلوایا اور 1 دینار درہم بھی دلوایا۔ تو اب جو ہے نا
اللہ کی شان دیکھیے, قدرت اللہ کی دیکھیے, اللہ کی رحمت سے نا ناامید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو فرمایا بس اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. اللہ کے رسول نے دیکھو انشاءاللہ زندگی میں کس کس طرح کی کامیابی ملی. اچھا انہوں نے سوچا ہوگا کبھی موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا نیل کے اندر ڈالا ہوگا تو سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا اس طرح سے میرے ساتھ آئے گا, لیکن اللہ کا حکم تھا, اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا تھا کہ تم ان کو دریا نیل میں ڈال دو. انہوں نے بھروسہ کیا, ڈال دیا اللہ رب العزت کے القاء کرنے پر, لیکن اللہ رب العزت نے ملایا تو ایسا ملایا کہ اب ثواب بھی مل رہا ہے, وہ بیٹا بھی پل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں. اللہ کے کرم کی بات ہی کچھ ہو رہی ہے. میری طلب بھی انہی کا صدقہ ہے, یہ کرم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کراتا سارے کام, اللہ بندوبست کراتا, اس پر بھروسہ ہونا چاہیے, یقین اور توکل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے سب سے زیادہ بہتر توکل, اس سے بہتر بھروسہ کسی دوسری ذات پر ہونا ہی نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے گئے بڑے ہوتے گئے. آپ جب جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے نا تو آپ کا جو میلان تھا, خاندانی نسلی جو میلان تھا نا بنی اسرائیل کی جانب, وہ مائل ہونے لگا. اور جب آپ اپنی عمر کے جوانی کو پہنچے, غالباً آپ کی عمر 30 سال ہو گئی, یا شاید مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے, غالباً 30 سال آپ کی عمر ہو گئی. آپ کا جو میلان تھا نا, قلبی میلان تھا آپ کا, جو دل کا جو رجحان تھا, جو دل کا لگاؤ تھا, بنی اسرائیل سے زیادہ تھا. پل کہاں رہے تھے؟ فرعون کے محل میں. اور لگاؤ کہاں تھا؟ وہ بنی اسرائیل سے. کیوں؟ کیونکہ انہی کا خون تھے آپ, انہی کا خون تھے آپ. تو ہوا یہ کہ یہ جو ہے نا, حضرت ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل میں اور ایک قبطی میں, فرعونی جو تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو تھا, ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کسی مسئلے کو لے کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلح کرانے کی سوچی, لیکن وہ قبطی چونکہ بادشاہ انہی کی تھی, بھائی وہ کسی سے کیوں ڈرتے. اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ذرا الٹا سیدھا بولا ہوگا. آپ نے جو جلال موسوی سے چانٹا مارا نا, ایک میں جان نکل گئی. ملک الموت آئے اور روح قبض کر کے لے گئے. اب جب تحقیق کی گئی تو مسئلہ بنا, بولے جی اب تو اس کا جو ہے جان کا بدلہ جان ہوگا. اللہ کا حکم ہے, موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. مدین گئے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں رہے, ان کی بیٹی صفورہ سے نکاح کیا. 10 سال کے بعد میں جب لوٹے ناسا لے کر کے اور جب ڈالا زمین پر, تو فرعون جس نے 400 برس سے زیادہ عمر پائی تھی اور زندگی میں کبھی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھا, تو اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. علماء فرماتے کہ 400 بار دست ایک ہی دن میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا نا اپنے عصا کو, اور جب اژدہا بن کر لہرایا, اس کے تخت کی جانب منہ پھیلایا تو ڈر گیا, اتنا ڈر, بولے موسیٰ اسے پکڑو, اسے پکڑو, مارے گئے, مارے گئے. اور 400 دست ایک دن میں آئے, اس کو دست لگ گئے اس کو. تو یہ اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے اپنے نبیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, آنے کے بعد میں وہ پھر کیا کیا کس کس طرح سے ہوا تو آپ نے سنا اور سن رہے ہیں. لیکن آپ لوگ نا ہر روز انشاءاللہ درس میں ضرور شامل ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے نکلنا اور فرعون کا غرق ہونا, اور وہاں جو ہے قوم عمالقہ سے منہ پھیر لینا, اللہ کے حکم سے جنگ کرنے سے قوم عمالقہ سے, اس کے بعد میں میدان تیہ میں ان کا بھٹکتا رہنا, موسیٰ علیہ السلام کا وصال فرما جانا, اور اس کے بعد میں ان لوگوں کا جو ہے بیت المقدس میں داخل ہونا. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اتنا اہم واقعات ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں, اور ان کا ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا آپ لوگ جو ہے ضرور تشریف لے کر کے آئیں اس میں, اور ہر روز وقت پر اپنے جو ہے یہاں پر آ کر کے بیٹھیں, اور پورے خلوص کے ساتھ. جو آج نہ ہو تو ویڈیو بن رہی ہے, آپ لوگ انشاءاللہ اس میں شامل ہیں, آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہماری خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف فرمائے. مولا رب العزت ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت اس طرح سے فرمائے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون سے فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.